السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، یہ درس حدیث کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن اور نشا اسلامی کے زیر اہتمام کتاب ریاض الصالحین مع ترجمہ اور تشریح ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا عنوان مجاہدہ اور ریاضت کی دوسری نشست ہے، اور اس باب کی 5ویں حدیث سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ الخامس عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، متفق علیہ۔ باب المجاہدہ کی یہ 5ویں حدیث، جس کے راوی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور کوشش کرتے اور چادر کس لیتے، متفق علیہ روایت ہے۔ والمراد العشر والاواخر من شہر رمضان، ماہ رمضان سے مراد آخری عشرہ یعنی ماہ رمضان کے آخری کے 10 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ وشد المئزر کے الفاظ احادیث مبارکہ میں آئے۔ اس کا مطلب بیویوں سے وظیفہ زوجیت سے رک جانا ہے، اور کہا گیا کہ اس سے مراد عبادت کے لیے تیار ہو جانا، جس طرح کہا جاتا ہے شددت لہذا الامر مئزری، میں نے اس کی تیاری کر لی ہے، یعنی میں اس کے لیے بالکل فارغ ہو چکا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے ترجمہ کے بعد تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ رمضان شریف خصوصاً آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بے تعلق ہو جاتے تھے، اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے، اور عموماً اعتکاف بھی آپ کیا کرتے تھے، نمازوں کے ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر بسجود ہو کر، نہایت آہوازاری اور گریہ و بکا کے ساتھ گڑ گڑا کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے۔ رمضان شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور بھی فرماتے، اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے، اور کبھی ساری رات نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پائے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ورم آ جایا کرتا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمان مبارک سوکھ جاتے تھے اور اس میں ورم آ جایا کرتا تھا، جو ساری رات آپ بیدار رہتے اور عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے،
اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو جگاتا ہے حضور، اور اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، پھر دونوں اٹھ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ رات کی عبادت کا اجر و ثواب احادیث مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، جو محنت سے تعلق رکھتا ہے، جو ریاضت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بات مزید کیا فضیلتیں ہیں جو احادیث مبارکہ میں ہم کو رہنمائی مل رہی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے ہیں، اس کی رات میں قیام نفل سنت قرار دیا گیا ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا ہے تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، جس کے اوسط درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کیا کرو، ان میں سے تو 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا استغفار کرنا، استغفار کا پڑھنا۔ جب یہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے۔ تو بہرحال ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، بڑی کثرت کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ آپ کی عبادت کا معاملہ بڑھ جاتا، اور آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے، یا آپ کی سنت مبارکہ تھی۔ اب آئے اس باب کی 6ویں حدیث جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ السادس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان رواہ مسلم۔ باب المجاہدے کی 6ویں حدیث، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قوت والا ایماندار اللہ کے ہاں کمزور ایماندار سے زیادہ بہتر اور زیادہ پیارا ہے، اور ہر بھلائی میں اپنے نفع کے کام پر حرص کر، اللہ سے مدد طلب کر، عاجز نہ بن۔ اگر کچھ مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہے اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن اللہ کی تقدیر مان، کیونکہ اگر کہنا شیطانی کام کو کھول دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کے ترجمے کے بعد تشریح کی طرف جو حضرت العلامہ ناصر الدین ناصر المدنی العطاری حفظہ اللہ نے تشریح قلم بند کی ہے، بڑی جامع تشریح ان احادیث مبارکہ کی شرح فرمائی ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، سب سے افضل آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ مومن جو اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرے۔ عرض کیا گیا پھر کون افضل ہے؟ فرمایا وہ مومن جو کسی گھاٹی میں اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ کامل ترین مومن کون ہے؟ فرمایا جو اپنی جان مال کے ذریعے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کریں۔ حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اس روایت کو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہو، اور وہ جہاد ہے جس میں بددیانتی اور خیانت نہ ہو، اور حج مبرور سب سے پسندیدہ عمل اور افضل عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوف خدا عز و جل دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی اصل دانائی اور حکمت اللہ عز و جل سے ڈرنا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توریت میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ الہی میں سمجھدار بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف پیدا کرے، یعنی سچا خوف اور تقوی اپنے دل میں پیدا کرے۔ حضرت سیدنا امام ابو الفرج ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوف الہی ہی ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ شہوات کو جلائے، اور جس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے اور اطاعت کی ترغیب دے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ذریعے پاکیزگی، ورع، تقوی اور مجاہدہ نیز اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والے اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ دل ویران ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نیک بختی کی علامت بدبختی سے ڈرنا ہے، کیونکہ خوف الہی اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے، جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آئے مزید اس بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے
ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا. لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا. مخفی عبادت کیا کرتا تھا. اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا. وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا. زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا. دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا. عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا. اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے. جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا شہرہ سنا، یعنی اس کی شہرت سنی، تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا. جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا. جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات میں مستغرق تھا، یعنی غرق تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو. اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرما دے اور تا دم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے. چنانچہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت پر مستغرق ہو گئے تو آپ نے اس عابد کی بات یاد نہ رہی. آپ کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی. اللہ عز و جل نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تجھے میرے عابد بندے نے کیا کہا؟ آپ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے، یعنی مرنے تک. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنم ہی میں جائے گا، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، اسے رب کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا. تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں. وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی اور نہیں. یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ اور رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام اس کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے، یعنی ہکال بھی دے، تو بھی میں اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا اور کبھی نہ ہٹوں گا. اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راضی رہا. اب اگر تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائے تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ اس کا طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گیا، یعنی وہ رحلت فرمایا گیا اور دنیا سے وہ پردہ فرما گیا اور انتقال کر گیا. اے شک میں پڑھنے والو، کب تک تمہیں
تمہارے رب عز و جل بلاتا رہے گا اور تم جواب دینے سے اعراض کرتے رہو گے۔ اس نے تمہیں کس قدر احسانات سے نوازا، پھر بھی تم نافرمانیوں سے اس کا مقابلہ کرتے ہو، حالانکہ تم پر اس کی طرف سے محافظ فرشتے مقرر ہے۔ جلدی سے توبہ کر لو کہ وہ تمہارے قریب ہے، وہ اسی سے ہدایت و توفیق کا سوال کرو، وہ غم و تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اسی کا قصد کرو، بے شک اس کا قصد کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا، اور اسے راضی کرنے والے اعمال کرو، اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچو۔ وہ علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، غائب نہیں ہے، وہ ذات و صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ مناجات کے وقت اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اس لیے کہ وہ دعا کرنے والے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اسی وقت اس کے سامنے گریہ وزاری اور گڑ گڑاتے ہوئے صدق دل سے توبہ کر لو، ممکن ہے کہ وہ اپنی عنایت کے لیے تمہیں چن لے اور تمہیں ہدایت سے بہراور کر دے، کیونکہ اللہ عز و جل جسے چاہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے وہ اپنی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ہم ضرور ہمارے راہوں کو اس کے لیے آسان کر دیتے۔ اب اس باب کی 7ویں حدیث کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ السابع عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمکارہ، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه اے بینہ وبینها هذا الحجاب فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَّهَا۔ باب المجاہدہ کی 7ویں حدیث، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی جہنم کی آگ کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جنت کو پرمشقت کاموں کے ساتھ ڈھانک دیا گیا۔ مسلم کی ایک روایت میں حفت کی جگہ حجبت ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں، یعنی آدمی اس کے درمیان جب ایسا کرے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کی سند اور ترجمے کے بعد تشریح کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ آئے اس حدیث پاک کو شرح کی روشنی میں، تشریح اور تفصیل اور وضاحت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر کسی قسم کا زاد راہ یعنی توشہ لیے بغیر کیا، پھر مجھ پر آشکارا ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے گھڑے میں پانی بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گراں گزرا، چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس پناہ ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا اسے بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا، یعنی ایک شریعت کا ایک حق ادا کرنے کے لیے مجھ پر دشواری کیوں پیش ہوتی، کیوں محسوس ہوتی۔ حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کون سی چیز نفس پر زیادہ سخت ہے، مشقت اور بوجھ کا باعث ہے؟ انہوں نے فرمایا اخلاص، کیونکہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں، اور فرمایا اخلاص یہ ہے کہ بندے کی حرکت و سکون سب کچھ محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ محاسبہ کرنے والا خوش نصیب ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن اپنے نفس پر حاکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، جبکہ ان کا حساب سخت ہوگا جنہوں نے اس کام کو حساب کیے بغیر کیا۔ پھر اپنے محاسبے کی وضاحت کرتے فرمایا مومن کے سامنے اچانک کوئی بات آتی ہے اور وہ اسے اچھی لگتی ہے تو کہتا ہے قسم بخدا
تو مجھے اچھی لگتی ہے اور تو میری ضرورت بھی ہے، لیکن کیا کروں؟ تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے اور وہ عمل سے پہلے حساب ہے۔ پھر فرمایا بعض اوقات اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نفس سے کہتا ہے اس سستی سے تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اس سلسلے میں تیرا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کی قسم آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری سانسیں امانت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنے مراقبے کے دوران اپنے نفس کو جنت میں اس طرح دیکھا کہ گویا میں اس کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے پانی پی رہا ہوں، وہاں کی حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم میں یوں دیکھا کہ گویا اس کی کڑوی غذا تو ہڑ کھاتا اور سب پیپ پیتا ہوں، نیز اس کے طوق اور زنجیروں میں جگڑا ہوا ہوں۔ تو میں نے اپنے نفس سے کہا اے نفس تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں دوبارہ دنیا میں جا کر اچھے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اجازت ہے اور یہ چند سانسیں تمہارے پاس امانت ہے، تم امین ہو، پس عمل کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حجاج بن یوسف کو دیکھا، اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو اپنے عمل کی لگام پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے ناپ تول میں نظر کرتا ہے اور مسلسل کہتا رہا حتیٰ کہ میں رو پڑا۔ وہ مسلسل کہتا رہا، بیان کرتا یہاں تک کہ میں رو پڑا۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے مرید نے بیان کیا کہ میں ان کی مجلس میں رہتا تھا، وہ رات کو اکثر نماز کی جگہ دعا مانگتے تھے اور چراغ کے پاس آ کر اس کی لو پر انگلی رکھتے حتیٰ کہ آگ کی تپش محسوس ہوتی۔ پھر اپنے نفس سے فرماتے اے احنف بن قیس آج تم اپنے جو عمل کی اس کی وجہ کیا تھی؟ آج جو تم نے جو عمل کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ آج تم نے جو عمل کیا اس پر تجھے کس نے ابھارا؟ یہ جو عمل تم نے کیا ہے کس چیز نے اس عمل پر تمہیں ابھارا؟ یہ خوف الہی کی کیفیت تھی، دل میں خوف تھا، اللہ کے روبرو پیش ہونے کا خیال اور تصور رچا بسا ہوا تھا، اور وہ مجاہدہ کرتے، ریاضت کرتے، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور طاعت میں مصروف رہتے اور اپنی زندگی کے اوقات کو غنیمت جانتے اور سامان آخرت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ آئے اس باب کی 8ویں حدیث پیش خدمت ہے۔ الثامن عن ابی عبداللہ حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ ففتح البقرہ فقلت یرکع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبها وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعبد تعبد ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم۔ باب المجاہدے کی 8ویں حدیث،
جس کے راوی سیدنا حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کی. میں نے کہا 100 آیتوں پر رکوع کریں گے. آپ آگے گزر گئے. میں نے کہا پوری سورت پڑھ کے رکوع کریں گے. آپ آگے بڑھتے گئے. میں نے کہا اب رکوع کریں گے. پھر آپ نے سورۃ النساء شروع کی, اس کو مکمل کیا. سورہ عمران شروع کی اور اسے اطمینان سے مکمل کیا. جب آپ کسی تسبیح والی آیت کے پاس سے گزرتے تو تسبیح کہتے, اور جب سوال والی آیت کے پاس سے گزرتے تو سوال کرتے. جب تعوذ یعنی پناہ والی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگتے. پھر آپ نے رکوع کیا, سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا. آپ کا رکوع قیام کے برابر تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا. پھر تقریباً رکوع جتنی دیر کھڑے رہے, پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا. آپ کا سجود و قیام کے قریب دورانیہ پر مشتمل تھا. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث کے ترجمے کے بعد اس حدیث کی تشریح اور تفصیل کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. حضرت سیدنا رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا. پیچھے سے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, جس کا ترجمہ یہ ہے اے عز و جل تیرے لیے ہی تمام خوبیاں ہیں, بے شمار پاکیزہ اور برکتوں والی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرما لی تو دریافت فرمایا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا میں ہوں. تو ارشاد فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو ان کلمات کو لکھنے میں سبقت کرتے ہوئے دیکھا. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہا کرو, کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جب ایک روایت میں ہے ربنا ولک الحمد کہا کرو, صحیح بخاری. کچھ لوگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے تھے. ان میں ایک دبلا پتلا نوجوان بھی تھا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے نوجوان تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے عرض کیا امیر المومنین کچھ بیماری نے یہ حالت بنا دی ہے. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ سچ سچ بتا. اس نے کہا امیر المومنین میں نے دنیا کی مٹھاس چکھا تو اس کو کڑوا پایا, چنانچہ اس کی تر و تازگی اور حلاوت میری نظروں میں حقیر ہو گئی. اس طرح میرے نزدیک اس کا سونا اور پتھر ایک جیسا ہو گئے اور گویا میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کو جنت و جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس دن سے میں دن کو پیاسا اور رات کو بیدار رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ثواب اور عذاب کے مقابلے میں اس حالت کی کوئی حیثیت نہیں جس میں میں ہوں. حضرت سیدنا ابو نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رضی اللہ عنہ روٹی کے ٹکڑے بھگو کر پیتے اور روٹی نہ کھاتے. ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا روٹی چبانے اور ان ٹکڑوں کو پینے کے درمیان 50 آیات پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اور یہ وقت روٹی کھانے میں صرف ہو جاتا ہے. اس لیے وقت کو بزرگان دین اتنا بھی وقت کو ضائع نہ کرتے بلکہ اس کی بھی ان کے یہاں بڑی اہمیت تھی. ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کی چھت میں ایک حصہ ٹوٹا ہوا ہے. فرمایا اے بھتیجے میں نے 20 سال سے مکان کی چھت کی طرف نہیں دیکھا. حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ عنہ کے اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا مسروق
رحمت اللہ علیہ کو جب بھی دیکھا جاتا تو لمبی نماز کی وجہ سے ان کی پینڈلیاں سوجی ہوئی ہوتی تھی. وہ فرماتی اللہ تعالیٰ کی قسم میں ان کے پیچھے بیٹھتی تو ان کی حالت دیکھ کر رو پڑتی. اور بعض عبادت گزار ہر دن 1000 رکعت پڑھتے، یہاں تک کہ وہ بیٹھتے اور اسی حالت میں 1000 رکعتیں پڑھ لیتے. جب عصر کی نماز پڑھتے تو ٹانگیں کھڑی کر کے بیٹھتے تو پھر فرماتے مخلوق پر تعجب ہے انہوں نے کیسے تیرے بدلے میں کسی دوسری چیز کا ارادہ کیا. مخلوق پر تعجب ہے کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور سے کیسے مانوس ہو گئے. مشہور بزرگ ہے سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو نماز سے بہت محبت اور شغف تھی. وہ کہا کرتے تھے یا اللہ اگر تو نے کسی کو اجازت دی ہے کہ وہ قبر میں تیرے لیے نماز پڑھے تو مجھے بھی اجازت دے کہ میں قبر میں تیرے لیے نماز پڑھوں گا. سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سقطی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا. انہیں 98 سال کے عرصے میں مرض الموت کے علاوہ بستر پر نہیں دیکھا گیا. حضرت سیدنا حارث بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کسی زاہد کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ وہ عبادت پہ خوب کوشش کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں پوچھا، اس نے کہا جو کچھ بھی مصائب و احوال مخلوق پر آنے والے ہیں وہ ان سے غافل ہے، ان کے مقابلے میں عبادت کی تکلیف کچھ بھی نہیں. لیکن لوگ اپنی نفسانی لذتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بڑا حصہ ملے گا اسے بھول گئے ہیں. یہ بات سن کر سب لوگ رو پڑے. رات کے وقت حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ رکوع کی رات ہے، پھر وہ تمام رات رکوع میں گزارتے اور دوسری رات آتی تو فرماتے یہ سجدے کی رات ہے، پھر وہ پوری رات سجدے میں گزار دیتے. کہا گیا کہ جب حضرت سیدنا عتبہ غلام رضی اللہ عنہ جب طائب ہوئے تو وہ کھانے پینے کے لیے آمادہ نہ ہوتے. ان کی ماں نے ان سے کہا اگر تم اپنے نفس پر کچھ نرمی کرو تو کیا حرج ہے. انہوں نے فرمایا میں آرام ہی تو چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی سی مشقت کر لینے دے پھر میں طویل مدت عیش کروں گا. اسی طرح منقول ہے کہ حضرت سیدنا سمنون رضی اللہ تعالیٰ روزانہ 500 رکعات نفل پڑھا کرتے تھے اور حضرت سیدنا ابو بکر متوعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں روزانہ دن و رات میں 31,000 یا 40,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا. راوی کو تعداد میں شک ہے. 31,000 یا 40,000 مرتبہ روزانہ کا معمول تھا وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. حضرت سیدنا منصور بن معتمر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ جب تم ان کو دیکھو تو کہو کہ شاید یہ کوئی مصیبت کا مارا ہے. آنکھیں جھکی ہوئی، آواز پست اور آنکھیں تر رہتی تھی. اگر ذرا حرکت دو تو 4 آنسو نکلے. ان کی والدہ نے فرمایا اے بیٹے اپنے نفس سے یہ کیا معاملہ کر رہے ہو کہ ساری رات روتے رہتے ہو. اے بیٹے شاید تم نے کوئی قتل کیا ہے اور اب تم اپنے ضمیر پر اس کا بوجھ محسوس کرتے ہو. وہ جواب دیتے اے ماں میں خوب جانتا ہوں جو کچھ میں نے اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے. یہاں پر اس باب کے احادیث مبارکہ کے سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے. 30 نشست میں بقیہ احادیث مبارکہ انشاءاللہ تعالی پیش کیے جائیں گے. مع تشریح کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں بھی تیری راہ میں ریاضت کرنے، مجاہدہ کرنے، تیری خوب بندگی کرنے، طاعتیں کرنے، نمازیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما اور ہم پر فضل فرما، کرم فرما. اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب تجھ سے راضی ہو جائے. اے اللہ عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.